جو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں رات کے 2 بجے 3 بجے ماں باپ سے چھپ کر کے بات کروں، اجنبی عورتوں سے جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے نکاح کا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہاں، یہ کھانا پھوسی ہے، یہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرنا اشد حرام ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے ان حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، کوئی اس طرح کے گناہ چھپتے نہیں، چھپتے ہیں، پھر چھپتے نہیں چھپتے ہیں۔ تو یہ موبائل کی خیانت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، موبائل کی خیانت کو بھی۔ ہمارے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے یہ کہا کرتے، عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، کہتے تھے نا کہ بیٹا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ بولا جاتا تھا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جب تم بات کرتے ہو اور تم کو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں سنے گا، یہ راز ہمارے دو کے درمیان، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں سے دور نکالے گا۔ ایسے کئی لوگوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، شاید میں نے شروع میں ہی رمضان کے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے شخص کا عرض کیا تھا۔ وہ تقریباً 80 سال اپنے صومعہ میں عبادت کرنے والا شخص، 4 بھائی اپنی بہن اس کے حوالے کر کے گئے تھے، ہمارے گھر میں ہماری بہن اکیلی رہتی، آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ اس نے کس بات سے شروع کیا تھا؟ بس اپنے عبادت خانے کے باہر چوکھٹ پر آتا اور اس عورت سے تنہائی میں بات کرتا تھا۔ باتوں سے شروع ہوئی، خیر خیریت پوچھنا، پھر کھانا کھائے کیا، طبیعت کیسی ہے، یہ ساری چیزوں سے شروعات ہوئی۔ پھر یہاں تک وہ پہنچا کہ زنا کر بیٹھا اور اس خاتون کو حاملہ بھی کیا، اور چوری معلوم ہونے کے ڈر سے اس کا گلا گھونٹ کر کے مار بھی دیا اور زمین میں دفن بھی کیا۔ اور پھر انجام کیا ہوا؟ کوئی چیز چھپی نہیں۔ اس کے بھائی آئے تو شیطان نے ان کو سب بتایا، سب ظاہر ہو گیا۔ پھر اس عابد کو جو 80 سال عبادت کیا تھا سولی پر چڑھایا گیا، چہرہ کالا کیا گیا، اس کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ اس وقت شیطان اسے بچانے کی بات کرنے لگا تو اس نے شیطان کے ورغلانے میں آ کر کفر بھی بک دیا۔ ہاں، تو میرے عزیزو، یہ شروعات کو آپ ہلکا مت سمجھیں۔ اللہ رب العزت اگر کسی سے ناراض ہو، غضبناک ہو، تو پھر اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ ڈرو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ خفیات اور کانا پھوسی کرنا اور پلاننگ کرنا، اور خاص طور پر حرام چیزوں کے سلسلے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں بہت لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں۔ نوجوانوں کو اگر کہا جائے تو کیا پتہ ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو ایسا لگتا ہے ابھی ابھی نئے نئے پر آئے ہیں، اڑنے دیا جائے۔ موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ ہے، پھر کس کام کا؟ فیس بک چلا رہے ہیں، انسٹا چلا رہے ہیں، اگر اس میں اجنبی نئی نئی لڑکیاں دوست نہ بنے تو پھر کس کے لیے چلائیں گے؟ اور ایک ایسا لوگوں کے درمیان ٹرین بنتا چلا گیا نوجوانوں میں،